سب سے پہلے آپ سب کو پاکستان کا یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ میں جب 14 اگست کی صبح آنکھ کھولتا ہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے میرے لیے یہ دنیا ایک باغ کی مثال ہے، جس میں آج بہار آئی ہے، جس میں آج غنچے کھلے ہیں، جس میں آج شگوفے پھوٹے ہیں، جس میں آج کلیاں کھلتی ہیں، جس میں آج خوشبو مہکتی ہے، جس کی ڈالیاں آج ہری بھری ہیں، جس کی شاخوں پہ آج ثمر پھوٹا ہے اور ثمر میں مٹھاس ہے۔ باغ کی اس خوشبو اور ثمر کی اس مٹھاس کا نام آزادی ہے۔ یہ آزادی ہمیں کسی نے سونے کی تشتری میں رکھ کے نہیں دی، یہ آزادی ہمیں کسی نے اطلس کے لحافوں میں لپیٹ کر تحفے کے طور پر نہیں دی، یہ آزادی ہماری وہ جاگیر نہیں جو پشت بہ پشت نسل در نسل ہمیں منتقل ہو گئی ہو۔ یہ ایک طویل تھکا دینے والا سفر تھا، قربانیوں سے بھرپور سفر اور خون کے سمندر کو عبور کر کے مکمل کیے جانے والا کھٹن اور بے پناہ تکلیف دہ سفر۔ 14 اگست کو اس سفر کی منزل آئی اور ہم نے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں بے پناہ قربانیاں دے کر آزادی حاصل کی۔ عزیزان گرامی، میں جب آزادی کا سوچتا ہوں تو مجھے ان بچوں کے، بوڑھوں کے، عورتوں کے اور مردوں کے لاشیں نظر آتے ہیں جن کو گاندھی کے عدم تشدد کے نظریے کے ماننے والوں نے جا وجہ پھیلا رکھا تھا۔ کون گاندھی؟ ایک مکار شخص؟ کون گاندھی؟ ایک عیار شخص؟ کون گاندھی؟ لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیلنے والا ایک خونخوار کھلاڑی؟ کون گاندھی جس نے ہندوستان کی تاریخ میں مذہبی بنیادوں پر سب سے بڑی قتل و غارت کروائی؟ کون گاندھی جس کے دائیں اور بائیں مجھے جواہر لال نہرو اور سردار ولبھ بھائی پٹیل جیسے شاطر اور ظالم انسان کھڑے نظر آتے ہیں؟ کون گاندھی جو انگریز حکومت کے خاتمے کے بعد ہندو راج مسلط کر کے مسلمانوں کو ہزاروں برس کے لیے محکوم بنانا چاہتا تھا؟ یہ اس گاندھی کا رچایا ہوا کھیل تھا جس میں یہاں خون بہا، جس میں یہاں قتل و غارت ہوئی، جس میں یہاں عزتیں، آبروئیں اور عظمتیں پامال ہوئی۔ میرے عزیز ہموطنوں، یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس سفر کی قیادت کرنے والا وہ شخص تھا جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کی دلوں کی دھڑکن بن چکا تھا۔ بظاہر نظر آنے میں ایک دبلا پتلا شخص، ایک بیمار اور تکلیف دہ بیماری سے گزرنے والا بوڑھا آدمی جس کے کندھوں پہ اس قوم کا بوجھ تھا، لیکن اللہ نے اس کے کندھوں کو وہ طاقت دی کہ اس نے اس قوم کا بوجھ اٹھا لیا۔ اللہ نے اس کے قدموں کو استقامت دی، اس کے قدم آزادی کے سفر میں لڑکھڑائے نہیں، وہ تھک کر یا ہار کر کہیں بیٹھا نہیں۔
जा सकता है तो बला शुबा वो पांचवा शख्स कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना है। कायद आजम का रुतबा इस्लामियात हिंद के नजदीक मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी से कम नहीं। तारीख ने जो मकाम इस्लामी हिंद में मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गजनवी को दिया, बरसगीर पर को हिंद की इस्लामी तारीख वही मकाम कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को देती है। जब कोई इस कौम का रखवाला नहीं था, जब कोई इस कौम की निगहबानी करने वाला नहीं था, जब यहाँ के बड़े बड़े आलिम फाजिल, बड़ी बड़ी सनदें और डिग्रियां और फजीलतें रखने वाले लोग अंग्रेज की जेब की घड़ी और अंग्रेज के हाथ की छड़ी बन चुके थे, जब यहाँ के आलिम अपने इल्म कांग्रेस के कदमों में कुर्बान
تھا اس کا ایک ہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ میں آپ کو تحریک پاکستان کی جنگوں کی یاد تازہ کروانے کے لیے کہتا ہوں، آج کے دن یہ حال پھر ایک مرتبہ نعروں سے گونج اٹھے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سندھ پنجاب سرحد بلوچستان، سندھ پنجاب سرحد بلوچستان، ان سب کا آپس میں رشتہ کیا؟ ان سب کا آپس میں رشتہ کیا؟ میں اپنے خالق و مالک کی بارگاہ کریمی میں دعا کرتا ہوں، جن شہداء نے آج کے اس دن کے لیے عظیم قربانیاں دی اور آج کا یہ دن بپا کیا، آج ہم آزاد فضاؤں میں بیٹھے ہیں، اور جن شہداء نے اس آزادی کے بعد آج تک اس ملک کی سالمیت اور بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت کر سکیں اور قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر کی مٹی سے یہ عہد کر سکیں، گنبد خضرا سے ہم یہ عہد کر سکیں کہ ہم نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے حاصل کی گئی اس مملکت پہ اپنے خون کا آخری قطرہ تک قربان کر دیں گے، ہمیں جان دینی پڑی تو ہم جان دے دیں گے، ہمیں قربانی دینی پڑی تو ہم قربانیاں دینے سے گریز نہیں کریں گے، ہم اس وطن کی حفاظت کے لیے مر مٹیں گے مگر اس وطن پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ میں ان الفاظ سے اجازت چاہتا ہوں،